देख माई, या तो मेरे 2 लाख रुपए वापस कर, नहीं तो मैं मोहल्ला जमा करके तुम दोनों माँ बेटियों का वो तमाशा लगाऊंगा कि दुनिया देखेगी, जलील होकर रह जाओगी तुम दोनों। रशीदा दरवाजे पर खड़ा रजिया बेगम को धमकी दे रहा था। वो पर्दे के पीछे छुपी खौफ से कांप रही थी और इद्दत में जो थी सामने भी नहीं आ सकती थी। रशीद भाई मरने वाला मर गया। अगर नसीर ने आपसे कर्जा लिया था तो अपने नशे की खातिर। अब मैं गरीब और बेवा औरत जवान बच्चे के साथ कैसे आपके पैसे उतारूंगी? आप जरा खुद सोचें। जवाब में रशीद की हबासत से भरपूर आवाज आई थी। तो नहीं उतार सकती, लेकिन तेरे पास हाल तो है। देख 10 साल हो गए, मेरी बीवी फौत हो गई है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो अपनी बेटी का निकाह मुझसे पढ़ा दे, मैं 2 लाख रुपए माफ कर दूंगा। उसकी गलीज बात पर रजिया बेगम का बस न चला था कि वो सामने होकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दे, लेकिन ये मामला लड़ाई झगड़े और गुस्से से हल करने का नहीं था। तब ही धीमी आवाज में कहने लगी, अभी मैं इद्दत में हूँ रशीद भाई, इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे कुछ वक़्त दें। उसकी बात पर वो दिल ही दिल में खुश हुआ था और एक जवान लड़की के साथ जो मिलने वाला था। ठीक है माई, तेरे पास वक़्त है, अभी 1.5 महीना हो गया है नसीर को मले हुए, चलो 3 महीने वापस महीने और हैं, सोच लें समझ लें, मैं फिर आऊँगा इस मामले पर बात करने। खुशी से झूमता हुआ वापस जाने को था कि रजिया बेगम ने सिर्फ उसे टाला था। उसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था और कमरे में दुबकी अबीरा नहीं जानती थी कि ऋषि चाचा और अम्मी ने क्या बातचीत हो रही है। चाहे उसका बाप जैसा भी था, लेकिन मोहल्ले पड़ोस के लोगों को पता था कि उस घर में एक मर्द है, लेकिन उसके मरने के बाद तो जैसे भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि सर पर छाती गायब हो गई है। क्या हुआ मीर रशीद चाचा? क्या कह रहा था? अबू ने उनसे भी कर्जा ले रखा था। रजिया बेगम ने कमरे में आते ही रोना शुरू कर दिया था। 5,010 का मामला होता तो मैं उसे पैसे उतार भी देती, लेकिन तेरे बाप ने तो उससे पूरे 2 लाख रुपए कर खाए हैं। अब बता मैं कहाँ से दूंगी उसके ये पैसे? वो ऐसी बात कर रहा है कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या हुआ? और मुझे भी तो बताएं। रजिया बेगम उसे ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता। तभी कुछ सोचते हुए कहने लगी, अमीरा तो एक काम करते रहे, ताया अबू है ना, याद है ना 4 साल पहले हम उनके घर गए थे उनके बेटे आहद की शादी में। मेरे पास उनका एड्रेस पड़ा है, तो ताई अम्मा से जाकर बात करके अपनी माँ की परेशानी बता और एक बार उनसे मिन्नतें कर कि वो मुझसे मिलने आ जाए। मुश्किल वक्त में उन्हें बड़ी जेठानी की याद आई थी। जेठ तो ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। अबीरा के ताया अबू जिसका उस शहर में एक ही नाम था, पहचान थी, कई फैक्ट्रियां थी उनकी, लेकिन उनके शौहर नसीर अहमद नशे और जुए की लात में उन्हें बर्बाद कर दिया था। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी बीवी और बेटी को भी। जब जो दुनिया से मुँह छुपाती इस घर की चार दीवार में भी परेशान बैठी थी। जहरीली शराब पीने की वजह से 1.5 महीना पहले नसीर का इंतकाल हो गया था और अब वो दुनिया से मुँह छुपाती फिर रही हैं। उन्हें किसी से भी मदद का कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तब से वो दोनों माँ बेटी शदीद परेशानी और अज़ियत के शिकार थी। अब मीरा वो दोनों ही घर में सिलाई कढ़ाई की लोगों के कपड़े सीख कर गुजारा कर रही थी। अब जब शोहर के इंतकाल के बाद कर्जदार दरवाजे पर उसे आने लगे तो उनका जीना हराम हो गया था। उस परेशान घड़ी में उन्हें एक ही हाल नजर आया था कि वो अपनी जेठानी रुबीना बेगम से मदद तलब करे। तभी वो अबीरा को एक बार अपना पैगाम देकर उनके घर भेज रही थी और वो घबरा कर कहने लगी कि अम्मी वो इतनी अमीर हैं कि वो भला हमारे घर क्यों आएंगी, मेरी बात क्यों सुनेंगी? वो कभी भी ताई अम्मा के घर नहीं गई थी, क्योंकि ताया अबू जब जिंदा थे तो अबू से मिलना पसंद ही नहीं करते थे और वो अपने छोटे नशेई और जवारी भाई से कोसों दूर रहना पसंद करते थे। यही वजह थी कि दोनों भाइयों के दरमियान बहुत फासला था। लेकिन अब मजबूरी थी कि रज़िया बेगम किसी भी तरह से उन्हें एक बार सारे मामले से आगाह करना चाहती थी, क्योंकि जवान बेटी का मामला था। वो किसी सूरत रशीद जैसे अयार और शैतान सिफ्त इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपनी बेटी को एक बार वहां भेजने की कोशिश की थी। अबीरा को उसने एड्रेस समझा दिया था। अबीरा चादर में लिपटी उस आलीशान बंगले के सामने खड़ी थी और गेट पर चौकीदार बैठा था। वो जैसे ही दरवाजे पर आई तो उसे सर से पांव तक देखने लगा। जी बीबी, किससे मिलना है आपको? वो नरम आवाज में पूछ रहा था। जी वो मुझे ताई अम्मा से मिलना है। मेरा मतलब है कि मुझे रुबीना बेगम से मिलना है, जरूरी काम है। मैं उनकी भतीजी हूँ, उनके शोहर के भाई की बेटी। वो लब कुछ चलते हुए चौकीदार को अपना तारुफ करवा रही थी और उसे सारे ला दिया। ठीक है, अंदर चली जाए। वो अंदर की शाम के 5 बज रहे थे। राहदारी में खड़ी उंगलियां झटकाती वो अंदर बढ़ गई थी और लांच में ताई अम्मा बैठी थी, लेकिन उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। तभी एक मुलाजमा आगे बढ़ी। बेगम साहबा मुझे दे दे, मैं इसे चुप करवा देती हूँ। बुढ़ापे की वजह से वो हाँप रही थी। अब उनकी
ان کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ اس چھوٹے بچے کو سنبھالتی ملازمہ نے تھوڑی دیر کے بعد بچے کو چپ کروا لیا تھا۔ اب وہ اندر لے گئی تھی تبھی جب کہ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک انہیں سامنے کھڑی لڑکی نظر دکھائی دے رہی تھی۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو اسی کی جانب ہو لی تھی اور دیکھ کے حیران ہوئی تھی کہ یہ کون ہے۔ اسے پہچاننے میں تھوڑا ہی ٹائم لگا، پہلے تو پہچانا ہی نہیں، لیکن ناک نقش معصوم صورت دیکھ کر انہیں یقین نہیں آیا کہ تم نصیر کی بیٹی ہو نا؟ آؤ، کیسی ہو؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ وہ مسکرا کر بہت پیار سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ تو اس پریشانی میں تھی کہ نہ جانے تائی امی اسے پہچانے گی بھی یا نہیں، لیکن شکر تھا کہ انہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، اس کے پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا۔ بس نے بہت دور اتارا تو پیدل چلتے وہ اس ایریا میں آئے تھے۔ کچن میں کام کرتی ہوئی انہوں نے ملازموں کو آواز دی کہ وہ ریفریشمنٹ وغیرہ لانے کو کہا، اور پھر بڑے سے پیار سے اس کے ماں باپ کا حال چال پوچھنے لگی تھی۔ لیکن جب ابیرہ نے نظر جھکا کر بتایا کہ ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگے، نشے کی لت نے نصیر کی جان لے لی، ورنہ اتنی عمر تو نہیں تھی اس کی۔ ان کے لہجے میں بہت دکھ تھا۔ یہ ماں، وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دراصل امی عدت میں ہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار آپ ان سے ملنے آئیے، وہ بہت بڑی پریشانی میں ہے۔ کانپتی آواز میں انہیں امی کا پیغام دے رہی تھی۔ یہ سن کر ربینہ بیگم کا ماتھا ٹھنکا۔ ارے خدا نہ خواستہ کیا ہوگا انہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری امی کی؟ ادھر میں اتنی بڑی پریشانی میں پھنسی ہوں بیٹا، تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کی بات سن کر تو حیران ہوئی تھی کہ اب کیا کرے۔ کیا بتائیے ماں، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ بھی پریشانی تھی۔ ارے بیٹا، آہد کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ پریشان اتنے تھے کہ رشتے داروں تک کو اطلاع نہ دے سکے۔ اچانک یہ سب کچھ ہوا۔ 1 مہینے تک تو وہ بیچاری کومے میں تھی، لیکن پھر بچ نہ سکی۔ ان کے چہرے پر گہرے دکھ تھے، اور پہلے شوہر کو کھویا اور ان کے بعد جوان بہو کا صدمہ۔ وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی۔ ابیرہ نے ان کے چہرے پر غور کیا تھا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہاری امی سے ملنے آؤں گی۔ جی تائی امی، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دراصل امی کہہ رہی تھی کہ آپ جلد سے جلد ان سے ملنے آئیے، انہیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بس یہی میں کہنے آئی تھی، اب چلتی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں بیٹا، بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ وہ روکی رہ گئی، لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ لیکن تائی اماں نے اس کے ہاتھ پر کئی ہزار روپے رکھے تھے۔ اتنے سال بعد تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ وہ ان کے رویے پر حیران تھی۔ بلا کی سرد مزاج اور مغرور عورت آج اچھی خاصی بدل گئی تھی، جو اس کے ماں باپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آج وہ بڑی محبت سے ان سے ملی تھی۔ تائی اماں کے اصرار پر اس نے پیسے رکھ لیے تھے۔ پھر جیسے ہی باہر جانے لگی کہ اچانک ہی گاڑی سے اترتا ہوا آہد دیکھ کر چونکا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ وہ کالی چادر میں لپٹی سامنے سے گزرتی چلی گئی تھی، لیکن وہ سیدھا ماں کے پاس چلا آیا۔ ہادی کہاں ہے؟ اس کی نظر اپنے ننھے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی۔ ساس تو لے لو بیٹا، نسرین کے پاس ہے۔ نسرین نے بھی تو صاحب جی کی آواز سنی تھی، تبھی وہ اس کے بیٹے کو لے کر فوراً آ گئی تھی۔ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ پھر سے اسے سینے لگا کر چومنے چاٹنے لگا تھا، اور اسے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ بالکل ٹوٹ کر رہ گیا تھا، اور اس کی زندگی میں بس ایک ہی وجہ تھی جینے کی، جو وہ تھا اس کا بیٹا۔ تمہارے نصیر چچا کا انتقال ہو گیا ہے آہد، تائی اماں نے اسے افسوس لہجے میں اطلاع دی تھی۔ وہ بھی یہ بات سن کر چونکا تھا۔ تو یہ لڑکی ان کی بیٹی ہی تھی جو ابھی بھی یہاں سے گئی ہے؟ ربینہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن اس کے دل کو اتنا بڑا صدمہ لگا تھا کہ وہ کسی اور کو دکھ درد سننے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کو کھو دینے کے بعد وجہ سے اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ بیٹے کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ جینا بھی چھوڑ دیتا، لیکن اب اسے اپنے چھوٹے سے شہزادے کو دیکھ کر جیسے مسکرانے لگا تھا۔ لیکن ربینہ بیگم بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں کوئی بات آئی تھی۔ معصوم شکل ابیرہ کو دیکھ کر پھر دل سوچنے لگا تھا کہ نہ جانے ان کی دیورانی رضیہ بیگم کس وجہ سے انہیں اپنے گھر میں بلا رہی تھی۔ ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ وہ کل ہی ان کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ اسے سوچ کر تو اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بلا رہی ہیں، نہیں تو ایسے وہ اس کو پیغام نہ دیتی۔ ابیرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تائی اماں دوسرے دن ہی چلی آئیں۔ وہ اپنی بڑی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر اس چھوٹے سے محلے میں آئی تو محلے کی عورتوں نے دروازے پر جھانک کر اس گوری چٹی امیر عورت کو دیکھا تھا کہ وہ ان غریب ماں بیٹی کے چھوٹے سے گھر میں کیا لینے آئی تھی۔ رضیہ کی حالت تو ان سے بھی بری ہو رہی تھی، جیسے اس کے جسم میں سے جان نچوڑ لی گئی ہو۔ جٹھانی کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا تو وہ بھی اپنے آنسو بہانے لگی۔ ابیرہ اپنی امی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی بہو کی فوتگی کے بارے میں۔ اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے تعزیت کر رہی تھی۔ اس نے شوہر کو کھویا تھا اور دوسری نے
जवान बहू का सदमा एक जैसा था। रजिया बेगम उनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, भाभी खुदा के लिए आप मेरी मदद करें, मैं इस वक्त बड़ी परेशानी में हूँ। नज़ीर का दोस्त जो रशीद है, 50 साल का बूढ़ा, वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। 2 लाख रुपए कर्जा लिया था नज़ीर ने उससे, लेकिन वो कह रहा है कि बदले में तुम अपनी बेटी की निकाह उससे कर दो तो मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा। मैं किसी भी सूरत इस हबीस का अपनी बेटी से निकाह नहीं करना चाहती। भाभी तुम अबीरा को अपने पास रखो, अपनी उसे नौकरानी बना लेना, एक कमरे की जगह दे देना, उसे बस 2 वक्त की रोटी ही बहुत है। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी। उसकी जेठानी उसकी तरफ उसकी बात गौर से सुन रही थी। मैं चली जाऊंगी अपनी बहन के पास गांव में, उससे वहाँ साथ नहीं लेके जा सकती, वहाँ का माहौल भी कुछ इतना अच्छा नहीं, लेकिन आप मेरी अबीरा को अपने साथ ले जाएं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। खुदा न खास्ता मैं क्यों से बनाने लगी नौकरानी। शहजादी है तो ये तो ताई अम्मा की आवाज़ में उसके लिए मोहब्बत थी। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बच्ची के लिए। भाभी रजिया बेगम ने अपनी आंखों में आंसू साफ किए थे। तभी उनके जहन में एक बात आई थी और उन्होंने उस ख्वाहिश का इजहार करने में ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा ना किया। देखो देखो रजिया, तुम भी जानती हो कि 1.5 महीना पहले ही मैंने अपनी जवान बहू को खोया है। तो आहद ने अपनी महबूब बीवी को, वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो नन्हा मासूम बच्चा उसका दुख सबसे ज़्यादा बड़ा है जो अपनी माँ से महरूम हो गया। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं उसे पाल सकूं और मुलाजमा के हवाले करके बेफिक्र हो जाऊं। इसके लिए तो कोई ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उसे मोहब्बत भी दे और मैं भी बेफिक्र हो जाऊं, तो वो मेरी अपनी है, उसका बहुत ख्याल रखेगी। इसलिए मेरे जहन में एक बात आई है कि तुम अबीरा को मुझे दे दो, मेरी बेटी बनाकर मैं हाथ का निकाह से कर देती हूँ। वो मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। बच्चे की खातिर शायद वो राज़ी हो जाए, मैं उसे मना लूँगी। तुम्हारी बेटी को भी ठिकाना मिल जाएगा और मुझे भी अपने पोते के लिए एक ऐसी लड़की जो मेरी अपनी है। बीरा किचन में खड़ी थी। ताई अम्मा की बात सुनकर वह सारी बातें सुन रही थी। उसे अपनी ताई अम्मा की बातें सुनकर हैरानी भी हो रही थी कि अच्छा, इसीलिए वो इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी। ये सुनकर तो उसकी जान निकल गई थी। वो मगरूर इंसान जो उन जैसे गरीब लोगों से बात करना तो दूर की बात है, उन पर नजर डालना भी गवारा नहीं करता था। ताई अम्मा उस शख्स को मेरा शौहर बनाने का सोच रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था। दिल में ख्वाहिश आ गई कि अम्मी इनकार कर दे, लेकिन उन्होंने इनकार करने के बजाय हमारे तशक्कर के अपने जेठानी के दोनों हाथ थाम लिए थे। आपने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। उसे एक ऐसा मजबूत रिश्ते में बांध कर लेकर जा रही हैं कि मैं भी मुतमईन हो जाऊंगी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तो रुबीना बेगम मुस्कुराते हुए कहने लगी, ख्वाहिश तो मेरी और नज़ीर की ये तो बहुत पहले की थी, लेकिन आहद ने मलिहा से अपनी पसंद की शादी की थी, तो वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसलिए हम इनकार ना कर सके। लेकिन अब ये दुनिया छोड़कर चलेगी और बच्चे के लिए मुझे उसकी दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। वो बहुत मजबूर दिखाई दे रही थी। फिर रजिया बेगम फिक्रमंदी से कहने लगी, तो भाभी कब तक इरादा है आपका? मैं चाहती हूँ कि मेरी इद्दत ख़त्म होने से पहले ही आप इसे अपने घर साथ ले जाएं और फिर मैं इत्मीनान से अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। रुबीना बेगम कहने लगी कि बस 10-15 दिन की बात है, फिर मैं हमेशा के लिए मेरा और आहद की दुल्हन बनाकर इस घर से ले जाऊंगी। वो मुस्कुरा रही थी। जाते जाते अबीरा के हाथों पर कई हज़ारों के नोट और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था। वो उसकी जानिब देखकर हैरान थी, लेकिन अबीरा के हाथ में कुछ दिल में कुचोले उठे थे, लेकिन वो खामोश नहीं जाती थी कि उसकी माँ कितनी मजबूर थी। अगर ताई अम्मा ने ये नहीं किया तो वो मनहूस रशीद इन दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर देगा, क्योंकि अब्बा ने उसे काफ़ी कर्जा ले रखा था। उनके जाने के बाद अम्मी मुस्कुराती, मेरी बेटी तो शहजादी बन जाएगी, महल की रानी बहुत खुश रखेगा उसे। आज तो मैं बहुत अच्छा इंसान है। वो कैसे माँ को कहती कि ये सिर्फ उनकी गलतफहमी है। वो बेइंतहा मगरूर इंसान है जो उसे बीवी का दर्जा तो दूर की बात, शायद एक नौकरानी का दर्जा भी ना दे। अपनी माँ की खुशी के जवाब में उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसके बेटे के दिल में क्या चाह रहा है। वो जान भी कैसे सकती थी, क्योंकि वो तो अपनी परेशानी में मदगम हुई चली थी। ये क्या कह रही हैं आप? खुद से सारे फैसले कर लिए। मुझे एक बार भी मुझसे पूछा तो होता, मैं क्यों यतीम चचा के सर पर हाथ रखूं? मैंने यतीमों गरीबों का ठेका नहीं उठा रखा। अम्मी, मैं खुद अपनी ज़िंदगी के बहाव पर हूँ, जहाँ ना किनारा है ना ही डूबने का सहारा। उसका लहजा बेपनाह गुस्सा लिया हुआ था। रुबीना बेगम उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, मैं वादा कर आई हूँ रजिया से कि अब उससे मुकर नहीं सकती। ये एतवार छोड़कर अगली एतवार तुम्हारा निकाह है अबीरा से। उन्होंने
لہجہ اپنایا تھا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے آپ کا امی؟ ساری دنیا مجھ پر تھوکے گی۔ میں جو ملیحہ کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا، اس کی محبت میں اپنے آپ کو بھول گیا تھا، اور آج اس کے مرنے کے 1.5 مہینے بعد ہی اس کے اوپر سوکن لا کر بٹھا دوں، کیا گزرے گی اس کی روح پر؟ سوسائٹی میں میرے خلاف باتیں ہوں گی۔ آپ یہی چاہتی تھیں؟ کیا حد کا غصہ آسمان پر پہنچا ہوا تھا؟ کیوں اس کی روح تڑپے گی؟ اسے بھی معلوم ہے کہ اس کے بچے کو کوئی ایک ماں کی کتنی ضرورت ہے، کتنا چھوٹا ہے۔ اور دوسری طرف دوسری شادی تو تمہیں کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہے، چاہے آج کرو جائیں چاہے 4-5 سال کے بعد، لیکن مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہمیشہ سے ہی رہتی ہے۔ تم اپنی ضرورتوں سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ بیٹا، ملیحہ کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے، وہ تو شہادت کے درجے پر فائز ہو کر اس دنیا سے گئی ہے، اللہ اس کے اور درجات بلند کرے۔ وہ کبھی بھی تم سے کوئی نہیں کرے گی، وہ بھی جانتی ہے ہماری مجبوریاں۔ ربینہ بیٹا، ربینہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں کوئی نکاح نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو یتیم خانے بھجوا دو، اور جہاں پر مسکین یتیم پلتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس تو وقت نہیں ہے اسے دیکھنے کے لیے، اور میرے جسم میں طاقت نہیں اسے پالنے کے لیے۔ پھر وہ ادارے والے اسے اچھے طریقے سے پالیں گے۔ انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ لب پیچ کے رہ گیا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے میں بزنس چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں؟ آخر کو 4 فیکٹری ہیں، ان کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں بیٹا، گھر کی ذمہ داری سے آزاد ہو کے تم بھی بے فکر ہو جاؤ گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں اپنے بچے کے حوالے سے۔ امیرہ ہماری اپنی ہے، جان سے زیادہ محبت کرے گی اس وجہ سے۔ آخر کو اس کے سمجھانے کا اثر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، یہ صرف آپ کی ایک کاغذی نکاح ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر آپ نے اس سے آگے میرے لیے کوئی ایسی ویسی ڈیمانڈ کی تو میں کوئی نہیں پوری کروں گا۔ اس بچے کی خاطر اس لڑکی کو لے آؤں گا، دیکھ لوں گا کہ وہ کتنی محبت دے گی۔ اس کے لہجے میں طنز تھا تو ربینہ بیگم خوش ہو گئی تھی۔ دیکھ لینا، وہ کبھی بھی میری امیدوں پر پانی نہیں پھیرے گی۔ بہت اچھی اور بہت پیاری بچی ہے، بہت سنجیدہ مزاج، محبت والی بچی ہے۔ ہاں، ضرورت پڑنے پر ان دونوں ماں بیٹی میں ہزار خوبیاں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی جب پیسے اور دولت کی ریل پھیل تھی تو وہ اپنے ان غریب رشتے دار کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وقت اور حالات نے انہیں بہت بڑا جھٹکا دیا تھا، اسی وجہ سے آج وہ ان کو اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے تو وہ انہیں جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر 2 ہفتے کے بعد اس کا نکاح آج شاہ سے ہو گیا تھا، اور ان کی روئیں سے مغروری اور بیزاری جھلک رہی تھی۔ وہ شان بے نیازی سے اس گھر کے چھوٹے سے سین میں بیٹھا تھا، اور رضیہ بیگم عدت میں ہونے کے باوجود چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ پھر ربینہ بیگم اسے رخصت کرا کر اپنے شاندار محل میں لے کر آئی تھی۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ بچے کا تو بہانہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس جیسی غریب لڑکی دولت کی چمک دیکھ کر متاثر ہو گئی تھی، تبھی تو ایک شادی شدہ اپنے سے 10 سال بڑے شخص سے نکاح کرنے پر راضی ہوگی، اور اس کے دل میں ربینہ کے دل میں نفرت کا غبار پڑ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ جو ربینہ بیگم نے اس کے لیے لے کر آئی تھی، اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی 4 چاند لگا رہی تھی۔ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے انتظار میں دیکھ کر اس کا غصہ 4 گنا اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ کیا تمہیں بتایا نہیں امی نے کہ یہ نکاح صرف اور صرف بچے کی خاطر ہوا ہے؟ تم کس وجہ سے میرے انتظار میں یوں بیٹھی پلکے سے جائے بیٹھی ہو، جیسے کہ بڑی دھوم دھام سے اور شان سے رخصت ہو کر آئی ہو؟ پہلے دن ہی عہد نے اس کی اتنی تذلیل کی تھی کہ وہ ذلت سے زمین میں گرنے کو ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنا آپ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ یہ بھڑکیلے پہناوے اتارو اور ایک چھوٹے بچے کو سنبھالنا ہے تمہیں آئندہ، اور میں ایسے کپڑوں میں نہ دیکھوں تمہارے وجود پر۔ اس نے اتنی سختی سے کہا تھا کہ وہ مزید جہاں کھڑی نہ رہ سکی، خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی، اور ربینہ بیگم ہادی کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ طیبہ، آپ مجھے دے دیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ اس نے اتنی نرمی سے کہا تھا کہ اسے دیکھ کر بے فکر ہو گئی تھی۔ اور میری بچی، بس اس بچے کی بہت حفاظت کرنا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے ایسے پالنا کہ جیسے کوئی کوہ نور کا ہیرا ہو۔ جی جی جی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گئی تھی جہاں کپڑے تبدیل کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر تو میرے بیٹے کو، اس نے فوراً امیرہ سے کہا تھا، اور اس نے ہادی کو اس کے بازو میں تھما دیا تھا اور خود کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ پھر پوری رات اسے سنبھالتی رہی۔ ادھر طیبہ بے فکری سے سو رہی تھی اور ادھر عہد، لیکن وہ اکیلی کمزور جان پوری رات جاگتی رہی۔ چھوٹے بچے کو سنبھالنا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ تو تھی اس کی زندگی کی عجیب و غریب سہاگ رات۔ وہ حیران تھی کہ اس ننھے پھول جیسے فرشتے کو دیکھ کر جیسے اس کی ساری مایوسی دور ہو گئی تھی۔ ایک بچے کو ماں بن کر پالنا کتنا ثواب کا کام ہے، یہ سوچ کر وہ مطمئن تھی،
اور اس کے ساری توجہ اس پہ مرکوز کر دی تھی۔ وہ چاہ نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کتنا سکون مل رہا تھا۔ سجنا سمرنا بھول کر وہ اپنی ساری جان اس بچے کو پالنے میں لگانے لگی تھی۔ امی تو اس کا نکاح کرنے کے بعد اپنی بدعت پوری کر کے خالق کے پاس چلی گئی تھی اور اسے مکمل طور پر طیبہ اور آہد کے حوالے یہ سوچ کر کہ وہ خوش تھی کہ ان کی بیٹی محل میں جا رہی تھی، رخصت ہو کر ایک غریب گھر سے جن کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے یہ محل کتنی آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ اس کی شادی کو، لیکن اسے اتنا تجربہ نہیں تھا کہ بچے سنبھالنے کا۔ اس رات بھی ہادی کو سلاتے سلاتے خود بھی سو گئے تھے، لیکن رات کو نہ جانے کیا وقت تھا جب اس کے رونے کی وجہ سے ابیرہ کی آنکھ نہ کھلی تھی، جب وہ مسلسل رو جا رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹا آہد جو اس نے رونے کے پر اٹھ گیا تھا اور اسی لیے نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بے سد سوئی پڑی تھی۔ اٹھو، اس نے تیز آواز دی تو وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیسی لڑکی ہو تو کہ بچہ اتنی شدت سے رو رہا ہے، حلق پھاڑ پھاڑ کے، اور تمہاری آنکھ بھی نہیں کھل رہی؟ سچ کہتے ہیں دوسری ماں تو دوسری ہی ہوتی ہے نا؟ آہد نے اسے تانا مارا تھا۔ وہ لب کچل کر اٹھ بیٹھی تھی، پھر اس نے روتے ہوئے ہادی کو اٹھ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ شاید وہ دودھ کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اسے کچن میں لے کر دودھ بنانے چلی اور اس کے غصے سے بے پناہ ڈرتی تھی۔ پھر دودھ پلا کر کمرے میں آ گئی، لیکن ابھی سونے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے مسلسل جاگ رہا تھا، جبکہ رونے سے آہد کی نیند بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ وہ ابیرہ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جس سے ایک بچہ سلانا نہیں آ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے حائف ہوتی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے دن طیبہ سے کہنے لگی، طیبہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہادی اور میرے لیے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دیں؟ اتنے سارے کمرے ہیں اس گھر میں، اسے اکیلے آرام سے سنبھال لوں گی۔ روبینہ بیگم اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے کیا تم سے؟ آہد نے کچھ کہا ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ نہیں نہیں یہ اماں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی نیند خراب ہوتی ہے، پورا دن وہ کام کرتے ہیں اور پھر رات کو بھی ٹھیک سے سو نہیں پاتے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں اسے الگ کمرے میں سنبھال لیا کروں گی، اس طرح سے ان کے رونے سے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ روبینہ بیگم جان گئی تھی کہ آہد نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی تھی، وہ صرف اسے بچے کی خاطر برداشت کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی اور مایوسی چھانے لگی تھی۔ لیکن بیٹا، اس طرح تو آہد کبھی بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا اگر تم الگ کمرے میں رہو گی۔ اس بچے کی خاطر، یہ سن کر ابیرہ کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ابھی تو ہادی کا مسئلہ ہے، زیادہ اسے پراپر کیئر اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اب انہیں کیسے بتاتے کہ آہد کے غصے کرنے کی وجہ سے وہ بہت گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا رہتی ہے۔ پھر اس کے اصرار پر روبینہ بیگم نے ہادی کے لیے ایک کمرہ بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروا دیا تھا۔ وہ یہاں آ کر خوش تھی، لیکن آہد کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب رات میں ہادی اسے نظر نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے بیٹا، وہ دوسرا کمرہ سیٹ کر دیا ہے میں نے ہادی کے لیے، تم پریشان ہوتی ہو نا اس کے رونے سے، وہ پوری رات جاگتا ہے، دن میں سویا رہتا ہے، اب تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ اتنا اچھا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ آپ میرے بیٹے سے مجھے دور کرنا چاہتی ہیں؟ روبینہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ بیوقوف، تمہاری پریشانی کی وجہ سے ہی ابیرہ نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گا اور اس گھر میں، لیکن بس وہ رات کو جاگتا ہے، تمہاری نیند خراب ہوگی، ابیرہ سے سنبھال لے گی۔ ماتھے پہ شکن لیے وہ کمرے میں آ گیا تھا، لیکن پھر تو جیسے وہ اپنے آپ کو بھول گئی تھی۔ بس دن ہو یا رات اسی کو سنبھالتی، دن میں جاگتی رہتی تو رات کو بھی کبھی بھی نہ سوتی۔ روبینہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی۔ بیٹا، تم دن میں سو جایا کرو جب خادی سوتا ہے۔ طیبہ، مجھے نیند نہیں آتی، دن میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں وہ صرف ہادی کے لیے لائی گئی تھی۔ آہد کو بیوی کی نہ کل ضرورت تھی اور نہ آج، اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر اس سے ذرا بھی اونچ نیچ ہوگی تو اسے گھر سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گا، اس لیے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہادی کا خیال رکھتی تھی۔ ادھر دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، اب 3 مہینے ہو گئے تھے اس کے نکاح کو، لیکن وہ آہد کے غصے کی وجہ سے اس کے سامنے بھی نہ آتی۔ اتوار کو پورا دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتا، لیکن وہ بس کمرے میں ہی رہتی۔ اور پھر اس دن طیبہ کو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ الجھے بال، سادے کپڑے، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں، نہ کانوں میں کوئی ٹاپس وغیرہ، راتوں کو جاگ جاگ کر آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ ایک دکھ ٹھیک کیفیت میں چلی گئی تھی۔ بیٹا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ چوڑیاں وغیرہ پہن کے رکھا کرو، کپڑے بھی اچھے پہنا کرو، اتنی سادہ کیوں رہتی ہو؟ وہ نظر چرا رہی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ آہد نہیں اسے اپنے دل میں جگہ
نہ دی ہے اور نہ ہی کمرے میں اسے کوئی رشتہ بنانا تو دور کی بات ہے، وہ اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا، اس کی ضرورتوں اور خیال ہی تو اس کے باوجود اس کے وجود کی اہمیت اس کی نظر میں کیا کیا کرنا تھا یہ ماں تیار ہو کر۔ ویسے بھی اگر میں بڑے گیلے کپڑے پہنوں گی تو ہادی کو پریشان ہو جائے گا، وہ چھوٹا بچہ ہے ابھی، وہ بڑی سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں احساس تھا کہ اپنے آپ سے وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ چھٹی والے دن جب بھی احد اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا تو یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا وہ جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا، پہلے سے زیادہ نہایت صحت مند اور گل مٹور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے پہچاننے بھی لگا تھا، اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا تھا۔ ایک دن جب وہ امی کے ساتھ اسے لے کر لان میں بیٹھا تھا تو اٹھ کر وہ کسی کو کہنے لگا۔ اسے گردن موڑ کر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر ابیرہ کھڑی تھی، اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔